پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ یعنی نماز فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھنے کی جو فضیلت ہے، حتیٰ کہ اشراق کی نماز حج و عمرے کا ثواب ہے، کیا یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے؟ کیا عورتیں بھی اس فضیلت سے مستیاب ہو سکتی ہیں؟ انما النساء شقائق الرجال، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقہی حکم کے طور پر بیان فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فقہی حکم کے طور پر بیان فرمائی تھی. تو جو چیز جو ہے مردوں کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ وہ عورتوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے یہ ہے ظاہر بات ان کے اوپر جماعت واجب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی جماعت سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. اب عورتوں کے اوپر جماعت واجب نہیں بلکہ گھر میں پڑھنا ان کے لیے جماعت سے پڑھنے سے افضل ہے. لہذا اگر ہماری کوئی بہن فجر کی نماز پڑھ کر کے اسی جگہ پر بیٹھی رہتی ہے، ذکر اور اذکار کے اندر مشغول رہتی ہے، اپنے مصلی ہی پر بیٹھی ہے کہ نہیں ہے، ذکر اور اذکار کے اندر مشغول ہے، پھر سورج نکل جائے اتنا کہ سورج نکلنے جب شروع ہوتا ہے اس کے 15 منٹ گزر جائے، 20 منٹ گزر جائے، 14 منٹ، کم سے کم جو ہے 13-14 منٹ ضرور ہونا چاہیے، اتنا گزر جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کی امید ہے. جی. تو یہاں پر اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے شیخ محترم کہ کئی عورتوں کو یا مردوں کو یعنی بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، بچے اسکول وغیرہ جانے وغیرہ بہت سارے کام لگے ہیں، تو یعنی کام کرتے کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھیے وہ فضیلت حاصل ہوگی. اس کی 2 صورت ہوگی. ایک صورت تو یہ ہے کہ جب اسے فرصت رہتی ہے تب جو ہے وہ بیٹھتی ہے کہ نہیں. لیکن اب بچوں کی تیاری کرنے کا، اسکول وہ کام آ گیا تو اب نہیں بیٹھ پا رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر دے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو اسے وہ پورا اجر ملتا ہے جو مقیماً صحیحاً وہ کام کرتا رہا ہے کہ نہیں ہے. تو اب چونکہ ایک جو عذر ہے اور یہ شرعی عذر مانا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ کام نہیں کر پا رہا، لیکن اس کی عادت کیا ہے عام حالات میں؟ یہ تو عورتوں کا روز کا کام رہتا ہے. اسکول چھٹی نہیں رہتی اسکول کی، دوسرے روز پھر بھی تو کام کرنا ہی رہتا ہے گھر میں. بھائی کام کرنا تو کوئی ضروری ہے، کسی وقت کام کرنا رہے، یہ تو رہتا نہیں ہے. ہر کام فجر کے بعد تو رہتا ہی نہیں، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نیات کا اور انسان کے اپنے عام جذبے کا بہت بڑا عمل ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم والی بات ہے. تو اگر اس کی یہ اپنی یہ عادت ہے کہ اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتی، تو اب اگر عذر سے نہیں کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا، ورنہ اس کو اجر نہیں ملے گا. اور صرف عورتوں ہی تھا، مردوں کے لیے بھی یہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے یہاں سے ہماری مجمع اسے فجر کے بعد فوراً جانا ہے، لیکن جب چھٹی کے دن ہوتے ہیں، فرصت کے ایام ہوتے ہیں، تو اپنا وقت کہاں گزار دیتا ہے؟ مسجد میں گزار دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر دے گا. اچھا اگر کوئی نیت کر لے، ایسی عادت تو نہیں ہے اس کی. بھائی نیت کیا ہے؟ نیت کی کچھ بنیاد ہونی چاہیے نا. نیت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج فجر کے بعد اس کو کام ہے، روز تو جب چھٹی رہتی ہے سو جاتا ہے، اور جب کام ہے تو نہیں، تو نہیں اب یہ نہیں ہوگا. نیت جو ہے یہاں پہ نیت نہیں، نیت کا موقع اور محل ہونا چاہیے نا. اب ایک شخص کہے ہاں بھائی راستے میں جا رہا ہے، یہ بلڈنگ ہے، ارے میں نیت کرتا ہوں صدقہ کرنے کی، تو جاہلوں والی نیت ہے. جیسے وہ خان والا قصہ ہے نا کہ ہاں بیوی سے کہا تم داڑھی رکھ لو، تو اس نے کہا یہ کہتے کہا نیت کر لو. یہ تو بات ہوئی نہیں. یعنی جو ہے داڑھی رکھنے کا موقع اور محل ہے، ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے عمل کرنے کا، صدقہ کرنے کا، روزانہ جب فرصت ہو نہیں کرتا، اب جب کام میں آ گیا تو نیت کر لے رہا ہے. اس میں اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ ویسے فائدے تو خالی نہیں ہے چیز، قطعاً نہیں ہوگا. نہیں دوسرا تو فائدہ ملے گا اس کو، ذکر و اذکار کا تو فائدہ ملے گا. کس چیز کا؟ اگر ذکر کر رہا ہے جی ہاں ہوتا ہے. ظاہر بات جو بھی نیک عمل کرے گا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس سے فارغ، اس سے خالی نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس خاص اجر کا جو اس پر موعود ہے اس کو نہیں ملنے والا ہے. جی یہاں پر جو رہی بات ہے کہ اشراق کی نماز اس کے ساتھ منسلک ہے بیٹھنے کے ساتھ. دیکھیے حدیث کے الفاظ یہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے. حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ من صلی فی جماعت ثم قعد فی مصلی، ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ پا نا، جو فجر کی جماعت سے پڑھے پھر اپنے جائے
نماز میں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر دنیا کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا, تب اسے حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب مل رہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کے اوپر فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے 4 دانوں ہو کر کے, ہے نا, یہاں تک کہ سورج اس طریقے سے نکل جائے. وہاں پر پڑھنے کا ذکر نہیں, لیکن مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ان سے پوچھا گیا, کہا تم میں سے کون کر سکتا ہے, تو آپ انہوں نے بتایا کہ جب سورج ایسا نکل اتنا ہوتا جتنا کہ تم لوگ عصر پڑھتے ہو تو آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا قول یہی ہے کہ وہیں پر بیٹھے رہنا. اگر نہ بیٹھے کوئی تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے, اشراق کی نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں, وہ چاشت کی عام نماز ہوگی, عام نفل ہوگی. وہ اشراق کی نماز, اشراق کے لیے جو ہے یہی شرط ہے کہ وہاں پر بیٹھا رہے. یہی فرق ہے چاشت میں اور اشراق میں. چاشت کے لیے وہاں پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے, اور چاشت کا وقت کیا ہے, وہ ظہر کے بالکل قریب تک ہے, لیکن ہاں اشراق کے لیے یہ شرط ہے. جی.